سبيل الدموع سبيل مريح. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سزا اتنی سخت کیوں دی گئی، اتنی شدید سزا کیوں ہے؟ پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو اس کو سمجھا دیا جائے، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، یا اسے اور جوتوں سے یا لاٹھیوں سے مار پیٹ کے چھوڑ دیا جائے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ 100 کوڑے گن کے مارے جائیں؟ ایک کم یا ایک زیادہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ 100 کے 100 پورے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو پھر جینے کا حق بھی نہ دیا جائے، مار مار کے مار دیا جائے، اور مارا بھی کس سے جائے؟ پتھروں سے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر آپ کو کبھی چوٹ لگی ہو کسی اینٹ کے ساتھ، کسی دیوار کے ساتھ آپ کے پاؤں کو، یا کونی لگ گئی ہو، یا کوئی پتھر آ کے گرا ہو، تو کتنی شدید اذیت ہوتی ہے۔ تو کہاں یہ کہ ایسے مرد کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور جب سزا مل رہی ہو، مرد ہو یا عورت دونوں، اس میں عورت کو بھی نہیں چھوڑا گیا، جب سزا مل رہی ہو تو ایک گروہ اس سامنے کھڑا وہ تماشا دیکھ رہا ہو، تاکہ اس کی بھی ذلت ہو جس نے غلط کام کیا، اور دوسرے بھی عبرت پکڑے کہ ہم نے ایسے کام سے توبہ کرنی ہے۔ اسلام کے علاوہ گزشتہ اقوام و ادیان میں، جیسے کہ میں نے بتایا، اس چیز کی سزا رکھی گئی تھی۔ مثلا مصریوں کے ہاں اس کی سزا یہ تھی کہ مرد کو لاٹھیوں سے خوب پیٹا جائے اور عورت کی ناک کاٹ دی جائے۔ قریب قریب ایسی ہی سزائیں بابل، اشوریوں کے ہاں اور قدیم ایران میں بھی رائج تھیں۔ ہندوؤں کے ہاں عورت کی سزا یہ تھی کہ اسے کتوں سے پھڑوا دیا جائے، اور مرد کی یہ کہ اسے لوہے کے گرم پلنگ پر لٹا کر چاروں طرف آگ جلا دی جائے۔ ہندوؤں کے ہاں اس چیز کی سزا یہ تھی۔ یونان اور روم میں ابتداءً ایک مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے دیکھ لے تو اسے قتل کر ڈالے اور اس سے مالی تاوان وصول کرے۔ لیکن موجودہ زمانے کے مغربی قوانین جو ہیں، اس میں اب یہ عیب نہیں رہا، یہ جرم نہیں رہا، جب تک کہ انسان اپنی مرضی سے کرتا رہے۔ ہاں، اس وقت جرم ہے جبکہ شادی شدہ کوئی شخص اپنے شوہر کی مرضی یا اپنی بیوی کی مرضی کے خلاف یہ کام کرے۔ اسلام یکا یک اٹھ کر ایک شخص کو صرف زنا کی سزا ہی نہیں سناتا، بلکہ اس سے پہلے کئی احتیاطی تدابیر بتاتا ہے تاکہ انسان ایک بڑے جرم میں مبتلا ہونے سے بچ جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے، پھر اسے آخرت کی باز پرس کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن اللہ کے ہاں مر کے جانا ہے اور جواب دینا ہے۔ پھر اسی طرح بہت سے طریقوں سے انسان کے اندر قانون کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کا قانون فالو کرنے کے قابل ہے، نہ کہ بھول بھلا دینے کے۔ پھر اسی طرح آدمی کے لیے نکاح کی تمام آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں حسب نسب، مال و دولت اور جہیز اور بری اور بڑے بڑے حق مہر کی وجہ سے، اسلام ان سب چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے اور شادی کرنے کو ایک آسان کام بناتا ہے۔ اگر ایک بیوی سے کسی کی تسکین نہ ہو تو مردوں کو 4 تک بیویاں رکھنے کی بھی اجازت دیتا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں، قانون سے باہر کسی عورت کی عزت و عصمت کو ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ عموماً مردوں کے اندر عورتوں کی نسبت اس چیز کی خرابی کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کی زندگی کا تو ایک بڑا وقت بچے کی پیدائش میں، اس کو دودھ پلانے میں، اس کو سنبھالنے میں گزر جاتا ہے، جس میں بچہ جب عورت کے پاس آ جاتا ہے تو اسے مرد کی خواہش بھی کم ہو جاتی ہے، اور رغبت نہ ہونے کے بعد اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں جاتی، اس کی ساری دلچسپیوں کا مرکز اس کا بچہ ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن مردوں کے اندر چونکہ ایسی کوئی چینج نہیں آتی، اور ان کے لیے یا تو ان کی بیوی ہے، اور اگر بیوی نہیں تو کوئی اور لڑکی یا کوئی اور عورت، تو اس صورت میں بغیر شادی کے کسی اور عورت اور کسی اور لڑکی سے تعلق رکھنا
حرام قرار پایا، اس کا حل یہ ہے کہ جائز طریقے سے اس لڑکی سے جس نے اسے چھپ چھپا کے دوستی رکھی ہوئی ہے اس سے نکاح کرے اور اس کے بھی حقوق کی حفاظت کرے، نہ کہ اسے بلیک میل کرے اور اسے صرف اپنی لذت پرستی کا نشانہ بنا کے بعد میں چھوڑ دے۔ پھر اسی طرح اگر دونوں کے درمیان شادی کے بعد مرد اور عورت کے درمیان تعلقات اچھے نہ رہے تو اجازت دی گئی، مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت خلا لے سکتی ہے، اور ناموافق حالات میں خاندانی پنچایت سے لے کر سرکاری عدالت تک رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر مصالحت ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ دونوں فریق ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جہاں پھر مناسب سمجھے وہاں نکاح کر لیں۔ اسلامی معاشرے کے اندر لونڈیوں کو بھی، غلاموں کو بھی مجرد چھوڑنے کی یعنی بغیر شادی شدہ چھوڑنے کی ممانعت قرار پائی۔ آپ آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی احکامات کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، بے نکاحوں کو نکاح کر دو تاکہ زنا پھیل ہی نہ سکے۔ پھر اسی طرح زنا کی طرف رغبت دلانے والی ساری چیزیں بین کر دی گئیں۔ میوزک انسان کے ایسے حیوانی جذبات کو ابھارتا ہے، اس کا سننا حرام قرار پایا۔ فحش تصویروں کو چھاپنا اور ان کو دیکھنا حرام قرار پایا۔ عورت اور مرد کو اپنے سطر کو ڈھانکنے کی تلقین کی گئی، مرد کو مرد کے سامنے اور عورت کو عورت کے سامنے بھی مخصوص حصوں کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور سورت نور سے پہلے سورت احزاب میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ گھر سے نکلیں تو چادریں اوڑھ کر گھونگھٹ ڈال کر نکلیں، وہ انشاءاللہ بعد میں آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اور اسی طرح مسلمان عورتوں میں سے ازواج مطہرات کو نمونہ بنا کر یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر مردوں سے کوئی چیزوں کا لین دین ہو تو پردے کے پیچھے سے ہو۔ اسی طرح پروسٹیٹیوشن کو بھی روکا گیا، کوہبہ گری کو۔ مرد اور عورت کو تنہائی میں اکٹھا بیٹھنے، اکٹھا میل ملاقات کرنے، اکٹھے سفر کرنے سے روک دیا گیا تاکہ کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہ آئے کہ جس سے دونوں کے درمیان کوئی خرابی ہو سکے۔ چھپی دوستیوں سے منع کیا گیا، نگاہ کو غلط چیز پہ ڈالنے سے منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا کہ وہ آنکھ کا زنا ہے۔ ایسی گفتگو سننے سے منع کیا گیا، یعنی کسی شوہر بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو اس قسم کی یا کسی بھی دو افراد کے درمیان اس کو کانوں سے سننا اور میوزک کو سننا جس میں مرد اور عورت کے باہم ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات کا کھلم کھلا اظہار کیا جاتا ہے، اس کو روکا گیا۔ ایسی کہانیاں، ناولز، افسانے، ڈرامے، فلمیں، ان چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا کہ جس کے ذریعے ایک معاشرے کے اندر ان چیزوں کی وبا پھوٹ سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہاتھوں سے اگر کوئی ایسا کام انسان کر رہا ہو تو ہاتھوں کا زنا قرار پایا۔ پاؤں سے جب انسان چل کر کسی ایسی جگہ پر جائے تو پاؤں کا زنا قرار پایا۔ اور آخری چیز پھر اگر کوئی شخص اس کی تصدیق کر دے عملی طور پر شرمگاہ کے ذریعے تو اس پر سخت سزا سنائی گئی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ بدکاری کی یہ واضح اور کھلی کھلی سزا یہاں بتائی گئی، جبکہ اس سے پہلے ابتدائی سزا جو تھی وہ سورۃ النساء کی آیت 15 میں آپ پڑھ چکے ہیں، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اس کا ترجمہ تو اب آپ سب کو آتا ہی ہوگا کہ وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں تم میں سے تو ان پہ 4 گواہ بناؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، لیکن بعد میں سزا دے کر ان کو گھر میں قید کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد اور عورت کے لیے مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ مجھ سے سیکھ لو۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اب باقاعدہ قانون آ گیا ہے، وہ مجھ سے سیکھ لو۔ کمارے مرد عورت کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے سنگسار کرنا اور مار دینا، اور آپ نے عملاً سنگساری کی سزا دلوائی اور کوڑے بھی
لگوائے، یعنی آپ کے دور میں یہ سزا دی گئی. اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی چیز، کوئی شفقت، کوئی رحمت، کوئی بھی احساس دامنگیر نہ ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سزا دلوائی گئی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں بخاری میں جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ جب رجم سے ماعز بن مالک کی موت واقع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر سے یاد کیا. یعنی جب کسی مجرم کو سزا دے دی جائے تو پھر اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی. یعنی سزا دی، وہ پاک ہو گیا، اب وہ عام انسانوں کی طرح ہو گیا. مسلم میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک، ماعز ابن مالک کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب پر کافی ہو جائے. یعنی جب انسان وہ سزا بھگت لیتا ہے تو پھر وہ اسی طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. جب حضرت خالد بن ولید نے اس کا ذکر برائی سے کیا تو آپ نے فرمایا خالد اپنی زبان روک لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر ظالمانہ محصول وصول کرنے والا بھی توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے بلا وجہ کا ٹیکس لینا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی تو پاسبلٹی ہے کہ کوئی جرم کرے، لیکن جرم کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے بلکہ اس کو سزا دی جائے. جب کوئی توبہ کر لے، اس پہ حد جاری ہو جائے، پھر کوئی اس کو برا نہ کہے، کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے، کوئی اس کو برے لفظوں سے یاد نہ کرے، کوئی اس برائی کا پھر اپنی زبان پر ذکر بھی نہ لائے، کوئی کسی کو تانا نہ دے. یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ مسلمان معاشرے کو ایسی بےہودہ باتوں سے پاک رکھا جائے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ماعز کے واقعے کے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے 2 شخصوں کو ماعز کا ذکر برائی سے کرتے سنا. چند قدم آگے جا کر ایک گدھے کی لاش پڑی نظر آئی. حضور ٹھہر گئے اور ان دونوں آدمیوں سے کہا آپ حضرات اس میں سے کچھ نوش جان فرمائیں، گدھے کھائیں. گدھے کی لاش کو کہا کہ اس کو کھاؤ. انہوں نے عرض کیا یا نبی اس کو کون کھا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی آبرو سے جو کچھ تم کھیل رہے تھے وہ اس گدھا کھانے سے بھی بدتر تھا. غامدیہ ایک عورت تھی جسے اس جرم میں سزا دی گئی تھی، اور اس کے جنازے کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا تھا جب آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ کیا آپ اس زانیہ کی نماز پڑھائیں گے، تو آپ نے فرمایا اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جرم کی سزا تو دی جائے گی، لیکن سزا دینے کے بعد وہ شخص جرم سے اس طرح پاک ہو جائے گا اگر اس نے معافی مانگ لی گویا اس نے وہ جرم کیا ہی نہ ہو. اور پھر اس کے بعد خاص طور پر قابل توجہ چیز جو ہے وہ یہ کہ اس سزا میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی جائے، کوئی نرمی نہ کی جائے. مجرم کے لیے رحم اور شفقت کا جذبہ تمہارا ہاتھ نہ روکے. اور اس بات کو مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کھول کر بیان فرمایا ہے. قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں سے 1 کوڑا کم کر دیا تھا. پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا آپ کے بندوں پر رحم کر کے. ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا. پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ میں. ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر 1 کوڑے کا اضافہ کیا ہوگا. پوچھا جائے گا تو نے یہ کس لیے کیا؟ وہ عرض کرے گا تاکہ لوگ آپ کی نافرمانیوں سے باز رہیں. ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا. پھر حکم ہوگا اسے لے جاؤ دوزخ میں ڈالو. یعنی اس سزا میں نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں. صحیحین میں ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ ہلاک ہو گئیں اس لیے کہ جب ان میں کوئی عزت والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے تھے. جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ کوئی انفلوئنشل شخص جو ہے غلط کام کرتا ہے تو اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور کوئی غریب کر لے تو اس کو سولی چڑھانے میں بھی دریغ نہیں کیا جاتا. ایک اور روایت میں ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد جاری کرنا، ایک مجرم کو سزا دینا اہل زمین کے لیے 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے. یعنی اتنا فائدہ ہے جتنی 40 دن کی بارش سے زرخیزی اور پانی کی کثرت اور سبزے کی کثرت ہو سکتی ہے اور ایک خوشگواری ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بہتر خوشگوار اثرات معاشرے میں ہوں گے اگر کسی مجرم پہ حد جاری کر دی جائے. اسی لیے فرمایا کہ کوئی رحم اور شفقت مجرم کے معاملے میں تمہیں نہ روکے کہ تم اس پہ حد نہ جاری کر سکو. آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اسلام کی اس سزا کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام بڑا ہی سخت دین ہے کہ اس میں ایک اتنے چھوٹے سے قصور کی سزا اتنی بڑی مقرر کی گئی. حالانکہ بات یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی مجرم کا ساتھ نہیں دیتا، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. جس معاشرے میں مظلوم کی بجائے مجرم کا ساتھ دیا جائے اس معاشرے کے اندر کبھی خیر اور بھلائی ہو نہیں سکتی، کیونکہ مظلوم شخص کو اگر حق نہ ملے اور ظالم شخص اگر دندناتا پھرے تو پھر ایک جگہ جب اس نے کسی مسلم کا خون پی لیا یا کسی کی عزت کو روند ڈالا، پامال کر ڈالا، تو پھر وہ شخص اس راہ میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. جب حیا ختم ہو جائے گا تو وہ دوسروں کے لیے بھی ایک شر اور فساد اور مصیبت کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے اس چیز کو کیا حکم دیا گیا کہ تمہیں نرمی نہیں کرنی ہوگی، چھوڑنا نہیں. کسی قیمت پر اس مجرم کو معاف کیا ہی نہیں جا سکتا، نہ کسی صدر کی اپیل پر، نہ کسی وزیر اعظم کی اپیل پر، اور نہ بہت بڑے جلوس کے کسی مطالبے اور احتجاج پر. کسی صورت میں نہیں، کوئی اور اس کا آلٹرنیٹ نہیں. ہر صورت میں سزا دینا ہوگی، اور اگر سزا نہیں دو گے تو دنیا کی ذلت بھی اور آخرت کی بھی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، تمہارا تو ایمان خطرے میں ہے اگر تم اس حد کو قائم نہیں کرو گے. اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو ایسے مجرم کو مت چھوڑنا، ورنہ یہ شرط اور یہ عصمت دری تمہارے معاشرے میں عام ہو جائے گی، اور جس سے لوگوں کی عزت اور عصمت جو ہے وہ لٹ جائے گی اور معاشرے کا سکون درہم برہم ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں کہ کیوں لڑکیوں کے باہر نکلنا یا کہیں جانا یا تنہا جانا جو ہے ایک خطرے کی بات سمجھی جاتی. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ المؤمنون میں والذین هم لفروجہم حافظون میں جب ہم نے پڑھا کہ کس طرح کا معاشرے کے اندر شر اور فساد پھیل چکا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ایسا جرم کرنے والوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، بلکہ سارے ذرائع ایسے ہیں کہ جس میں ایسا جرم کرنے والے کو انکریج کیا جا رہا ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. علی الاعلان سزا دی جائے، یعنی مجرم سے زیادتی کا بدلہ لیا جائے، پھر اسے جرم سے باز رکھا جائے اور اسے دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنایا جائے. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى